یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر ایک دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش پر مسالے لگا کر پوری شان و شوکت سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران درباریوں سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہہ اس طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ حنوط کہتے ہیں کہ جس میں کسی لاش کو مسالے لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، آسمان و زمین نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا اور چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کا نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، 1871 میں مصر کے ایک شہر الخوص سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے قریب تابیسیہ کے مقام پر چوری کرنے کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ وہاں اسے ان خفیہ راستوں کا پتہ چلا۔ وہ نواردات کی چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیز کی لاشوں کے ساتھ فرعون کی ممی بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے آئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی سطح سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی جانب امنڈ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر نمکیات کی سطح جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی خراب ہو رہی تھی، بچایا جائے۔ نیز جدید سائنٹیفک ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس لاش کو فرانس لے جانے کا بندوبست کیا۔ فرانس کے ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلی عہدیداران، تمام وزراء اور فوجی حکام کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوج کے دستے نے سلامی دی اور لاش کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔
माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से मुशाहदा किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश में समुद्री असरात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह करार पाई। एक बादशाह की मौत पानी में डूबकर हुई, ये बात डॉक्टर हैरिस के लिए हैरान कुन थी। उसने मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत क्योंकि मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचे तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था और इस मामले में मिस्र के एक मुसलमान साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक में मौजूद सूरत यूनुस की आयत नंबर 90 ta 92 का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा सुनाया। फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी तरीक़ों से महफूज करना, सब का सब एक इशारा था और एक जानिब इशारा था और बहुत वाज़ेह इशारा था कि हम तुम्हें आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना देंगे। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला कर रख दी गई है कि इंटरनेट पर एक क्लिक करें तो पूरी तफसील सामने आ जाती है। अजायब घर में पड़ी पिचकी गालों वाली ये लाश अरबों लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। सोचने के लिए कि खुदाई के लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पाक की ज़ात है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।